مکافہ تیرا مکافانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے، جاوداں تو ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کے علوم و معارف کو تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ آسمانی کلام نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کا کلام نہیں ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تم نظم و نشر کے استاد ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے۔ آؤ، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کہتے ہیں کہ انسان کا کلام ہے؟ اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اس جیسے قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسے قرآن پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ لیکن اس چیلنج پر سب کو سام سونگ گیا۔ وہ سب ماہرین فن، فصیح و بلیغ، زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر اکیلے نہیں لا سکتے تو اپنا عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تو اپنے اس قول میں سچے ہو۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگیں حمیت نہیں بھڑکی، کسی کے دل میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو بے قبول سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو اور جسے چاہے بلا لو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ ملا لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
کہ اگر تمہیں اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعامل لے کر پوری قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کا جواب پیش کر دو۔ اور پھر اگلی صورت میں یہ بھی چیلنج ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ قیامت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات، اور یہ قرآن کریم کے چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں، یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ جو لوگ اپنی ناپاک زبان کو قرآن کریم کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ قرآنی چیلنج آج بھی ان لوگوں کو للکار رہا ہے کہ وہ آئے اور اس جیسا کلام پیش کرے۔ حضرات، یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ آپ ہی کی زبانی کے حلوایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ تو آئیے ہم اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنوا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔